اور فوج نے کیا. اب یہ جو فوجی قیادت سے الگ ہٹ کر جو کاروائی ہے، اور وہ اس وقت جب کہ ایک شخص ریٹائر ہو چکا ہو، وہ ایک کوئی گڑبڑ کر رہا ہو یا سازش کر رہا ہو یا نظام کو تلپٹ کر رہا ہو، یہ اپنی طرح کا ایک منفرد واقعہ. صحیح. اور ایک میں بتاؤں کہ 3 بغاوتیں ایسی ہیں جو پکڑی گئیں اور جن کے جو مرتکب ہونے والوں کو سزائیں دی گئی. اچھا. پہلی تو راولپنڈی سازش کیس ہے. ٹھیک ہے. 1951 میں اس کا سراغ لگا اور میجر جنرل اکبر خان جو اس وقت چیف آف جنرل سٹاف تھے اور یعنی کشمیر کا جو جہاد ہے اس میں بڑا سرگرم حصہ لیا تھا. اچھا. 48 میں. اور جنرل طارق کے نام سے مشہور تھے. یعنی ان کی بہادری اور دلیری اور جو ان کی ثابت قدمی ہے اس کو جنرل طارق کہہ کے ان کو پکارا جاتا. صحیح. تو انہوں نے ان کے گھر پر ایک اجلاس ہوا جس میں کچھ سویلینز بھی شریک تھے اور فوجی بھی شریک تھے. اچھا. سویلینز دیکھیں فیض احمد فیض تھے جو پاکستان ٹائمز کے چیف ایڈیٹر تھے. اچھا. اور اپنے سجاد ظہیر تھے، بڑے نامور ادیب ہیں اور کمیونسٹ پارٹی کے سیکرٹری جنرل تھے. اچھا. اور جنرل اکبر خان کی بیگم تھیں نسیم جہارہ شاہ نواز، اور وہ بھی بڑی سرگرم سیاسی کارکن تھیں، کمیونسٹ خیالات رکھتی تھیں. اچھا. اور بڑی ایک دانشور خاتون تھی. اچھا. اب یہ سب لوگ اکٹھے ہوئے اور لیاقت علی خان کی حکومت تھی، ان سے بیزار تھے. اچھا. گورنر جنرل خواجہ ناظم الدین، ان کو آنا تھا راولپنڈی میں. اچھا. تو ان کا خیال تھا کہ ان کو دبوچ لیں گے اچھا. اور لیاقت علی خان کو بھی دبوچ لیں گے اور حکومت کو برطرف کرا کے اور پھر جنرل اکبر خان ان کی تاج پوشی ہو جائے گی. تو بہرحال اس بارے میں بہت کچھ لکھا گیا ہے، بہت کچھ ہے، لیکن یہ سب لوگ پکڑے گئے، ان کو سزائیں ہوئیں، یہ قید میں رہنا پڑا. اور اس وقت ان پر ملٹری فوجی ٹریبونل میں مقدمہ نہیں چلایا گیا. ایک جو اسمبلی تھی اس نے ایک خصوصی قانون منظور کیا اور ایک ایسا ٹریبونل بنایا گیا جس کی سربراہی جو ہے وہ یعنی یہاں سیولین کر رہے تھے، جج کر رہے تھے. اچھا. اور اس کو انہیں ٹرائی کیا گیا. اب اس کے بارے میں ابھی تک کہتے ہیں کہ کیا تھا، بغاوت تھی یا صرف گپ شپ تھی یا ایسے ہی خیالی پلاؤ پکایا جا رہا تھا یا منصوبہ ہے. یہ فوج کے معاملے میں جب بغاوت کی بات ہوتی ہے تو آپ خیالی پلاؤ جو ہے نا اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے. اگر چند فوجی افسر اکٹھے ہو کر خیالی پلاؤ بھی پکا رہے ہو نا، اچھا، تو پھر اس میں پلاؤ تو ہوتا ہے نا، تو پھر ان کو دھر لیا جاتا ہے. اچھا. اس میں رسک نہیں لیا جاتا. ٹھیک ہے. اس کے بعد جناب ایک سازش ہوئی اور وہ ہمارے بھٹو صاحب کے خلاف. اچھا. ٹھیک. بھٹو صاحب کے خلاف اس کو کہتے ہیں اٹک سازش کیس. اور وہ بھٹو صاحب کے خلاف جو کیس تھا، اب وہ بریگیڈیئر ایف بی علی ہیں اور میجر نادر پرویز تھے اور اس کو یہ کہتے ہیں میجر فاروق تھے، فاروق آبان جنجوہ، یہ جو ہمارے آصف نواز ہیں جنرل، ان کے کزن. اچھا. اور میجر سعید اختر تھے، میجر جنرل اختر علی ملک کے بیٹے. اچھا. کچھ لوگ تو ایسے تھے جو مشرقی پاکستان میں قید ہو گئے تھے، وہ قید سے رہا ہو کے آئے تھے. نادر پرویز تو وہاں سے فرار ہوئے تھے اور بڑا ایک کمال کا انہوں نے کارنامہ سر انجام دیا تھا. صحیح. اب یہ ان میں بے چینی تھی بھٹو حکومت کے خلاف، اس کے آمرانہ اقدامات کے خلاف. تو یہ اب چاہ رہے تھے اور یہ بھی کہا گیا اس وقت کہ ایئر مارشل اصغر خان جو ہیں یہ ان کو، اس میں ایئر فورس کے لوگ بھی شامل تھے. اچھا. اور یہ ایئر مارشل اصغر خان کو سربراہ بنانا چاہتے تھے. اچھا. بھٹو کا تختہ الٹ کے تو گویا جو ان کے آمرانہ اقدامات اور پھر مشرقی پاکستان کے معاملے میں جو ان کا ایک ان پر الزامات لگتے تھے کہ انہوں نے شیخ مجیب الرحمان کو اقتدار منتقل نہیں ہونے دیا اور یہ فوج کو پھر ابتلا سے گزرنا پڑا، تو انہوں نے بھی وہ کوشش کی. اچھا. اب وہ جو ان کی کوشش تھی اب یہ دھرے گئے. اس میں ایک پولیس افسر تھا شاید، اس نے اس کو اس کی بھنک پڑی میں. اچھا. اور یا اس کے اندر ملٹری انٹیلیجنس کے لوگ شامل ہو گئے. اوہو. اور انہوں نے لیک ہو گئی انفارمیشن، انہوں نے انفارمیشن آگے کر دی. وہ جو پولیس افسر تھا
وہ پنڈی سازش کیس میں تھا. آئی چودھری گڑھ جو بعد میں وزیر اعظم بنے, جی وہ تھے کے پی, اس وقت خطوبہ سرحد کے, جو کے پی کے آج اس کے گورنر تھے. اچھا. ان کو اطلاع ملی, پھر انہوں نے اطلاع دی. وہ کہتے ہیں کہ برطانوی اور امریکی انٹیلیجنس نے اطلاع دی پنڈی سازش کیس کی. ٹھیک ہے. اچھا, لیکن اب یہ جو کیس ہے اٹک کا, اٹک سازش کیس کہتے ہیں اس کو, کیونکہ اس کے جو ملزم تھے ان پہ اس میں بھی سویلینز شامل تھے. اچھا. ہاں جی, پنڈی سازش کیس میں. اب یہ جو اٹک سازش کیس ہے, اس کا مقدمہ چلا اٹک میں. میجر جنرل ضیاء الحق جو تھے, اچھا. وہ اس فوجی ٹریبونل کے سربراہ تھے, اچھا. جس نے ان کو پھر سزائیں دی. اور یہ کہتے ہیں کہ بھٹو صاحب جو ہیں جنرل ضیاء الحق سے بہت خوش ہوئے کہ انہوں نے ان کی سرکوبی کی ہے اور سزائیں دی ہیں. صحیح. اور ان کی پسندیدگی یہاں تک بڑھی کہ وہ چیف آف آرمی اسٹاف ہو گئے. یعنی یہ جو اٹک سازش کیس ہے, نتیجہ اس کا یہ تھا. اس میں جو جنرل ضیاء الحق کا کنڈکٹ تھا, وہ بھٹو صاحب کا دل اس نے مول لیا. اب دلچسپ بات یہ تھی کہ جنرل ضیاء الحق نے مقدمہ ایسے چلایا اوپن بڑا کہ جو ملزم تھے ان کو بھی بھڑاس نکالنے کی اجازت تھی. اچھا. وہ بھی مطمئن تھے کہ ہماری بات سنی گئی ہے, انصاف کے تقاضے پورے ہو لیکن سزا ہوئی ان کو. پھر تیسری واردات اور ہوئی ہمارے یہاں. وہ کیا؟ وہ بھٹو, بے نظیر بھٹو کے دور میں, اس وقت فاروق لغاری صدر تھے. وہ اس کو کہتے ہیں خلافت کنسپریسی جو ہے. ٹھیک. کہ میجر جنرل جو تھے ظہیر الاسلام عباسی, اور ایک تھے بریگیڈیئر مستنصر باللہ, اور کچھ سیویلینز بھی تھے اس میں. اور یہ جو ہمارے مفتی سعید ہیں جنہوں نے بی بی بشرا کا نکاح پڑھایا 2 بار, عمران خان صاحب کا, اور جو ان کے بڑے معتمد رہے ایک زمانے میں, وہ بھی ان کے بھیدی تھے, اور ان فوجی افسروں کے. صحیح. تو اس میں ایک سیف اللہ اختر ہیں, ایک وہ بھی شامل تھے افغان جہاد سے متعلق. تو اب انہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ ہم گرفتار کر لیں گے بے نظیر بھٹو کو اور فاروق لغاری کو. ٹھیک. اور جو میجر ظہیر الاسلام ہے, ایک کور کمانڈرز میٹنگ ہونے والی تھی پنڈی میں. انہوں نے کہا جب وہ کور کمانڈر آئیں گے تو جہاں وہ ٹھہرے ہوں گے نا, وہیں سے ان کو ناپ لیں گے گردن ان کی. اچھا. اور عبد الوحید کاکڑ جو تھے وہ چیف آف آرمی اسٹاف تھے, تو کاکڑ صاحب کو بھی اور کمانڈرز کو بھی ہم ان کی گردنیں ماپ لیں گے. اور اس طریقے سے بے نظیر بھٹو اور فاروق لغاری کی چھٹی ہوگی. اور جو ظہیر الاسلام عباسی ہے, ظہیر الاسلام بابی, انہوں نے کہا یہ خلافت کا اعلان کریں گے, یہ خلیفہ ہو جائیں گے. اچھا. اور مستنصر باللہ وہ اس خلافت کا ریوائول چاہتے تھے. صحیح ہے. اور یہ اس طرح وہ خلیفہ ہو جائیں گے, امیر المومنین. اور ان کی جو تقریر انہوں نے کرنی تھی نا ٹی وی کی, وہ ان کے مقدمے میں ریکارڈ کا حصہ ہے. اچھا. وہ تقریر بھی لکھی ہوئی تھی, تیار تھی, بالکل تیار تھی, لیکن ان کی بھی جناب ان کے اندر ٹھیک ہے ان کی ہو گئی مخبری ہو گئی, اور وہ بھی پکڑے گئے. صحیح ہے. تو یہ 3 بڑی بغاوتیں ہیں جو ہوتے ہوتے رہ گئی. صحیح ہے. اور فوج ہماری جو ہے, صحیح ہے, یعنی اس نے جو نیچے سے بغاوت کرنے کی کوشش کی, چیف آف آرمی اسٹاف کو بھی پکڑ لے, صدر کو بھی, وزیر اعظم کو بھی. اور اب یہ جو اس وقت واردات ہے, یہ بھی بغاوت ہی ہے نا, یہ بھی ایک بغاوت ہے. ہاں جی. لیکن ایک منفرد بغاوت ہے. یہ ایک ایسا فوجی افسر جو ہے, بڑا افسر جو ہے, لیفٹیننٹ جنرل کا, اور سیاہ و سفید کا مالک, یعنی ISI کا سربراہ رہا, اور ایک عرصے تک اس کا سکہ چلتا رہا, اور اس کے اشارے پر لوگ حرکت میں آتے رہے, اور سیاسی رہنما بھی ناچتے رہے, مذہبی رہنما بھی اس سے داد پاتے رہے. اور اس پر اب یہ الزام ہے کہ اس نے سیاست دانوں سے مل کر فوج کو اندر ایک کشمکش برپا کرنے کی کوشش کی, اور اب فرض جرم عائد ہو گئی ہے.